نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از ہدا بزرگ توئی قصہ مختصر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و کرم ہے کہ جس کی توفیق ہاتھ سے آج ہم اللہ کے اس گھر میں موجود ہیں، اس کے حبیب مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جتنے بھی منتظمین ہیں ان کا بھی دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، سانجہ سید نگر کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً آج کی اس پروگرام، آج کی اس محفل مقدس کے بانی شامی برادران، ان کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم، کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو، تحبون اللہ، کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے، تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہاری چاہت یہ ہے، اگر تمہارے اندر یہ طلب پیدا ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے، تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو مالک کیا طریقہ ہے؟ فرمایا فاتبعونی، ان کو کہہ دو کہ میرے مصطفیٰ کی پیروی کرتے جاؤ، تمہارا رب تم سے محبت کرتا جائے گا۔ کوئی اور وظیفہ نہیں بتایا، کوئی اور طریقہ نہیں بتایا، فقط ایک اصول بتا دیا۔ ایک اصول ہے، رب کے در پہ پہنچنا ہے، رب کو پانا ہے، رب سے محبت کرنی ہے۔ فاتبعونی، تمہیں محبوب کے قدموں پہ چلنا پڑے گا، تمہیں محبوب کی راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ فاتبعونی، جو جو محبوب کر کے گیا ہے، جس طرح محبوب کی طلب ہے، جس طرح محبوب کی تسک ہے، تم نے ان رستوں کا مسافر بننا ہے۔ فاتبعونی، جب تم محبوب سے محبت کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم محبوب سے محبت کرو گے تو تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور فرمایا فقط اللہ کی محبت نہیں نصیب ہوگی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے، تمہارا مطالبہ یہ تھا کہ تم رب سے محبت کرو، فرمایا اگر محبوب کے قدموں پہ چلو گے، محبوب کی راہوں پہ چلو گے، محبوب سے محبت کرو گے، تمہارے دل میں اللہ کے رسول کا عشق ہوگا، اس کی محبت ہوگی، فرمایا یحببکم اللہ، تمہارا رب بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تمہارا مطالبہ تو یہی تھا نا، تم تو یہی چاہتے نا کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، فرمایا اللہ کی محبت تو تمہارے دلوں میں آ ہی جائے گی، اس سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ تمہیں رب اپنی محبت سے نوازے گا ہی، لیکن تمہارا رب تم سے بھی محبت کرے گا۔
یہ پہلا انعام ہے۔ فرمایا آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر اللہ کے رسول سے محبت کرو گے تو اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا، اس لیے کہ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تمہارا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک آسان سا طریقہ بتا دیا ہے، قرآن مجید میں کتاب انقلاب میں اپنی لاریب کتاب میں آسان سا طریقہ بتا دیا ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ رب سے محبت کو ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ رب کے پیارے ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ رب کے محبوب ہو جاؤ، تو فرمایا اس کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہارے دل میں، تمہارے اندر، تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلنی چاہیے، تمہارے اندر عشق مصطفیٰ کا سمندر موجزن ہونا چاہیے۔ جب میرے محبوب سے محبت کرنے لگو گے تمہیں اللہ اپنی محبت بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور فرمایا اس سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ تمہاری ساری زندگی کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، ہاں تمہارے رب کے پاس طاقت ہے وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تمہارے رب کے پاس طاقت ہے کہ وہ رحم بھی فرما سکتا ہے۔ تو ایک ہی اصول ہے، ایک ہی طریقہ ہے، فرمایا محبوب کے در پہ آ جو اللہ تمہیں اپنا در عطا کر دے گا۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ چلے جاؤ۔ یار قرآن کا ایک طریقہ ہے، قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن نے توحید سمجھائی ہے، توحید۔ قرآن کہتا ہے اللہ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کون ایک ہے؟ کون ایک ہے؟ یہ توحید ہے، توحید خالصتاً توحید۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو سوال بنتا ہے مالک جب تو نے توحید بیان کرنی تھی تو لوگوں کو ویسے ہی کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں، درمیان میں محبوب کو کیوں لے کر آیا؟ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں لوگوں، میں رب ہو کر تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، درمیان میں محبوب کو رکھنا چاہتا ہوں، تو تم بندے ہو کر محبوب کو چھوڑ کر کیسے رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے؟ کیسے چلے جاؤ؟ یار ایک اصول ہوتا ہے نا، اپروچ ہوتی ہے۔ آپ نے اگر وزیر اعظم سے ملنے تو ڈائریکٹ مل جائیں گے؟ نہیں، گاؤں کے کونسلر سے رابطہ کریں گے، پھر ایم پی ایم این اے سے رابطہ ہوگا، پھر وزیر سے رابطہ ہوگا، جاتے 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 وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے۔ تو محبوب کے در کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے کہ تم رب کے در پہ چلے جاؤ؟ تو فرمایا ایک اصول رکھا ہے کہ تم محبوب کو چھوڑ کر رب کے در پہ نہیں جا سکتے، پہلے محبوب کے در پہ جانا ہے، پہلے محبوب کے در پہ جا کے سر جھکانا ہے، محبوب کے در کی نوکری کرنی ہے۔ ہاں وہاں سے پاس ہو جاؤ گے تو اللہ بھی تمہیں مل جائے گا، رب بھی تمہیں مل جائے گا۔ تو اصول بتا دیا، فرمایا رب کو پانا چاہتے ہو تو محبوب سے محبت کرو، محبت کرو۔ اور یار پھر محبت کیوں نہ کریں؟ محبوب بھی ایسا ہو، محبوب بھی ایسا ہو۔ اچھا محبت کرنے کی نا چند وجوہات ہوتی ہیں، اگر آپ غور کریں محبت چند وجوہات یا چند علامات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کبھی کسی سے محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ حسین بڑا ہے، اور یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے، حسن کشش رکھتا ہے اپنے اندر، دلوں کو کھینچتا ہے۔ کبھی محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، کبھی محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ دولت مند ہے، اس کی دولت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اس کی جود و سخا کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اس کے عطا کرنے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ کبھی کسی سے محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ علم والا ہے، اس کے پاس علم بڑا ہے۔ کبھی کسی سے محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی علامات ہیں محبت کی، جتنی بھی وجوہات ہیں محبت کی، جن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، آؤ نہ دیکھو رسول اللہ کی بارگاہ میں دیکھو، کیا حضور کی ذات میں نہیں پائی جاتی؟ اگر بات ہو جائے علم کی کہ علم والے سے محبت کی جاتی ہے تو اس دنیا میں حضور سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین، مکہ کی سرزمین، حضور نے اعلان نبوت کیا، کفار کھڑے ہو گئے، انکار کیا، رد کیا۔ جب رد کیا نا تو کفار نے ایک مطالبہ کیا، کفار کہتے ہیں اگر آپ سچے نبی ہیں، سچے نبی ہیں تو یہ جو چڑھتا ہوا چاند ہے اس کو توڑ کے دکھائیں نا ذرا، توڑ کے دکھائیں نا ذرا۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں، اکٹھے ہو جانا، کل میدان میں آ جانا، یہ تو ہمارے گھر کا کھلونا ہے، یہ تو ایک انگلی کے اشارے کا کام ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کل آ جانا، توڑ کے دکھا دیں گے۔ ٹائم مقرر ہوتا ہے، وقت مقرر ہوتا ہے، جگہ مقرر کی جاتی ہے۔ ابو جہل جو تھا نا، ابو جہل، اس کا ایک دوست تھا حضرت حبیب، یہ یمن کے رہنے والے تھے، حبیب یمنی۔
ابو جہل نے اپنے اس دوست کو خط لکھا کہ کل ہمارے ادھر مکہ میں آ جانا، یہاں ایک تماشا لگنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اور وہ کہتا ہے کہ کل میں چاند توڑ کے دکھاؤں گا، اگر تو نے یہ دیکھنا ہے تو آ جانا، اگر توڑ دیا تو دیکھ لینا، نہ توڑا تو ہم ان پر تانے کسیں گے، آوازیں کسی جائیں گی۔ حبیب یمنی یمن سے چلتے ہیں، مکہ میں آ جاتے ہیں، آتے ہیں، حضور کا معجزہ دیکھتے ہیں کہ حضور چاند کو توڑ دیتے ہیں۔ جب حضور چاند کو توڑتے ہیں، ماننے والے مان جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا وہ انکار کر دیتے ہیں، لیکن حبیب یمنی کے سینے پہ چوٹ لگ جاتی ہے، دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، نور پیدا ہو جاتا ہے۔ حبیب یمنی ابو جہل کی مجلس سے اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا معجزہ دیکھ لیا، میں نے آپ کا کمال دیکھ لیا، میں نے آپ کا اختیار دیکھ لیا کہ آپ اگر ایک انگلی اٹھائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ آقا میں آپ کا علم بھی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے علم کی وسعت بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کس طرح میرا علم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حبیب یمنی کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے، میری زندگی کے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یار یہ وہ پوچھ رہا ہے جس کی پہلی ملاقات ہے میرے نبی کے ساتھ، حضور جانتے نہیں ہیں، پہلی ملاقات ہے حبیب یمنی کی، یمن سے آیا ہے، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم ملے مجھے پہلی دفعہ، مجھے کیا پتا کہ تمہاری مصیبت کیا ہے؟ یار آپ لوگ تو نہیں جانتے میرے اندر کا دکھ کیا ہے، میں تو نہیں جانتا آپ کے اندر کا دکھ کیا ہے، آپ کی زندگی کی مصیبت کیا ہے؟ تو حبیب یمنی کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیں نا ذرا میری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری زندگی کی ایک ہی مصیبت ہے، ایک ہی دکھ ہے، وہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ اور پاؤں سے اپاہج ہے، معذور ہے۔ یہ وہ دکھ ہے جو تجھے زندگی میں سکھ نہیں لینے دیتا، جو تجھے اندر سے کھا رہا ہے۔ حبیب یمنی سنتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، میری زندگی کا یہی سب سے بڑا دکھ ہے کہ اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے۔ تو حضور نے فرمایا حبیب گھر جاؤ، گھر تم بعد میں پہنچو گے، اللہ تیری بیٹی کو صحت پہلے عطا کر دے گا، پہلے عطا کرے گا۔ حبیب یمنی جناب رسالت امام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے مرید بنتے ہیں، حضور کی غلامی میں جو ہے وہ ایک عہد کرتے ہیں، وہاں سے کرتے ہیں اور یمن میں چلے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں دروازے کو جب دستک دیتے ہیں تو دروازہ کھولنے کے لیے کوئی اور نہیں آتا، وہی بیٹی آتی ہے جس کے پاؤں کام نہیں تھے کر رہے، وہی بیٹی آتی ہے جس کے ہاتھ کام نہیں تھے کر رہے۔ حبیب یمنی دیکھتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے، سامنے بیٹی کھڑی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، زبان سے بول رہی ہے، کانوں سے سن رہی ہے، پاؤں سے چل رہی ہے، ہاتھ ہیں تو کام کر رہے ہیں۔ حبیب یمنی اس سے پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ تو صحیح کس طبیب سے دوا لی ہے کہ تمہیں صحت ملی ہے، کس حکیم کے پاس گئی ہو کہ تمہیں صحت ملی ہے؟ تو حبیب یمنی کی بیٹی کہتی ہے اے حبیب، اے والد محترم، اے ابا جان، جس شخص نے، جس پاک نبی نے، جس سردار نے آپ کو ایمان عطا کیا ہے اس نے مجھے صحت بھی عطا کر دی ہے، صحت بھی عطا کر دی۔ اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے کہ وہ علم والا ہے تو حضور تو سارے دلوں کی بولی جانتے ہیں، حضور تو ہر کسی کو جانتے ہیں کہ کیسے ہیں، کیا ہیں، کس طرح ہیں۔ غزوہ بدر ہے، ابھی غزوہ بدر برپا نہیں ہوا، حضور ایک دن پہلے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر حضور نشان لگا دیتے ہیں، فرمایا کل ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، فلاں فلاں کافر یہاں مرے گا۔ جب غزوہ بدر ہوتا ہے سارے غزوہ بدر کے بعد صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے ہم نے وہاں وہاں ہی لاشیں گری ہوئی دیکھی تھی، وہاں وہاں لاشیں گری ہوئی دیکھی تھی۔ تو اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے کہ وہ علم والا ہے تو سب سے بڑھ کر علم میرے نبی کے پاس ہے، سب سے بڑھ کر علم میرے نبی کے پاس ہے۔ کبھی کسی سے محبت اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سخی بڑا ہے، وہ عطا کرنے والا بڑا ہے، تو حضور سے بڑھ کر کوئی ذات ایسی نہیں جو سخی ہو سکے، جو عطا کرنے والی ہو سکے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضور مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہے،
وہ آ کر سوال کرتا ہے، کہتا ہے حضور مجھے عطا کیا جائے۔ حضور پوچھتے ہیں کیا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ وہ جو 2 پہاڑ ہیں نا ان کے درمیان جو بکریاں ہیں، جو آپ کی ساری بکریاں ہیں، حضور وہ مجھے عطا کر دیں۔ اچھا یہ بات ایک بکری کی نہیں ہو رہی، 2 بکریوں کی ہو رہی، 3 بکریوں کی نہیں ہو رہی، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں تھیں وہ اس نے مانگ لی۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ تم کو عطا کر دی، عطا کر دی۔ وہ اپنے قبیلے کی طرف جاتا ہے، جا کر کہتا ہے لوگوں سنو، اسلمو، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ جب وہ عطا کرتے ہیں، عطا کرنے کے بعد بندے کو بھوک کا اندیشہ ہی نہیں رہتا، یہ ہوتا ہی نہیں رہتا کہ ایک دفعہ ان سے مانگ لیا جائے ساری زندگی کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ حاتم طائی کا کسی نے قصہ چھیڑا نا مولا علی کی بارگاہ میں کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے، اس کے دربار کے 8 دروازے ہیں، منگتا ایک دروازے سے مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے، وہی منگتا دوسرے دروازے پہ جاتا ہے، حاتم طائی عطا کرتا ہے، وہی منگتا تیسرے دروازے پر جاتا ہے، حاتم طائی غصہ نہیں کرتا، اس کے پیشانی پہ سلوٹیں نہیں آتی، پھر عطا کرتا ہے۔ کب منگتا 7 دروازوں پہ مانگتا جاتا ہے، حاتم طائی دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ مولا علی نے یہ قصہ سنا، کہا یہ کیسا صحیح ہے کہ منگتے نے ایک دروازے پر مانگا جولی نہیں بھری، دوسرے دروازے پر مانگا جولی نہیں بھری، تیسرے دروازے پر مانگا جولی نہیں بھری، حتیٰ کہ ایک منگتے نے 7 دروازوں پر مانگا ہے پھر بھی جولی نہیں بھری۔ حضرت مولا علی نے کہا آؤ نا تمہیں میں ایک صحیح کا قصہ بتاتا ہوں، ایک صحیح کا درد دکھاتا ہوں۔ فرمایا میرا صحیح وہ صحیح ہے کہ جس نے ایک بار مانگا ہے زندگی میں، میرے نبی نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا عطا کیا، فرمایا پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں سے کبھی سائل خالی نہیں جاتا، کبھی خالی نہیں جاتا۔ جس نے مانگا ہے حضور نے عطا کر دیا ہے۔ تو اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے، اگر کسی سے پیار اس وجہ سے کیا جائے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، یار دیکھو تو صحیح میرے نبی نے کیا کیا نہیں عطا کیا۔ جناب حضرت عمر فاروق سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے ایک درخت آتا ہے، آپ اس درخت کے ساتھ لپٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، ایک بات یاد آ گئی ہے کہ یہیں کھیت تھی، یہیں میدان تھا، میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ چرانے کے لیے دیے تھے، لیکن میں وہ 5 اونٹ نہیں تھا چرا سکتا، لیکن آج اللہ کے نبی کی عنایت ہے کہ فقط ایک عمر 22 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران بنا بیٹھا ہے۔ یار میرے نبی جب عطا کرتے ہیں تو پھر جولیاں باندھ دیتے ہیں، ابو بکر آتا ہے تو اسے صدیق اکبر بنا دیتے ہیں، عمر آتا ہے تو اسے فاروق اعظم بنا دیتے ہیں، اور عثمان آتا ہے تو اسے غنی بنا دیتے ہیں، مولا علی آتے ہیں تو اسے شیر خدا بنا دیتے ہیں۔ تو اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے کہ وہ سخی بڑا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، تو سب سے زیادہ کائنات میں دینے والی ذات میرے نبی کی ذات ہے۔ اچھا کبھی کبھی کسی سے محبت اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے کہ ہم ان سے علم سیکھتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان سے سیکھا ہوتا ہے، ہم نے ان سے ادب سیکھا ہوتا ہے، علم سیکھا ہوتا ہے۔ تو آؤ دیکھو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لوگوں یاد رکھو اللہ کا تم پر خاص کرم اور فضل ہے کہ اس نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے جو تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے اور تمہارے سینوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا تمہیں حکمت بھی سکھاتا ہے، تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے، اور تمہارے اندر کی جو غلاظت ہے اس کو ختم کر کے تمہارے سینے بھی پاک کرتا ہے۔ تو یار اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے، کسی سے پیار اس وجہ سے کیا جائے کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اس سے ادب ملتا ہے، تو اس میں بھی سب سے بڑھ کر حضور کی ذات حقدار ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اچھا کبھی کبھی کسی سے محبت اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے کہ وہ مصیبت کے وقت کام آنے والا ہوتا ہے، وہ مصیبت کے وقت آپ کا سہارا بننے والا ہوتا ہے۔ تو سنیے حضور کی ذات وہ ذات ہے، حضور کی ذات وہ ذات ہے، یار دنیا تو دنیا رہی، حضور تو آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں۔ حضور کی ذات وہ ذات ہے جو آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ سنیے حدیث کے لفظ ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا منظر ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا، تو فرمایا ان لمحوں میں ساری کائنات، ساری دنیا اللہ کے حضور حاضر ہوگی،
میرا رب پورے قہر و جلال میں ہوگا، تو لوگ اپنے آپ سے مشورہ کریں گے، یار کوئی تو ڈھونڈو نا آج ایسا ملے جو ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کرے، جو اللہ کی بارگاہ میں بات کرے۔ تو ساری دنیا اکٹھی ہو کر حضرت آدم کے دروازے پر جائے گی اور جا کر کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ انسانیت کا نقطۂ آغاز ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اپنی روح آپ کے اندر پھونکی ہے، آج آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں نا۔ حضرت آدم جب یہ سنو گے تو آپ کہیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی پڑی ہے، اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ ساری دنیا، ساری انسانیت جناب حضرت آدم کا دروازہ چھوڑ کر حضرت ابراہیم کے پاس آئے گی، آپ سے کہیں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ رب کے پیارے ہیں، سفارش کریں نا۔ آپ بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے چھوڑیں کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ اس کے بعد انسانیت چلتے چلتے سارے انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی روح عطا کی ہے، تو آپ آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں نا۔ تو حضور کہیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، تم کسی اور کی جانب چلے جاؤ۔ جب سارے دروازے کھٹکا لیے جائیں گے، سارے دروازوں پر بھیک مانگیں گے، کہیں سے بھی خیرات نہیں ملے گی، تو بتانے والا بتائے گا ایک در ایسا ہے کہ جس در پہ جاؤ گے تو وہاں سے حالی نہیں لوٹو گے، وہ میرے کریم کا در ہے۔ ساری کائنات، ساری دنیا حضور کے در پر آئے گی، آ کر اپنا رونا سنائے گی، اپنی مصیبت سنائے گی، اپنے دکھ سنائے جائیں گے۔ سب جب سامنے دکھ رکھے جائیں گے، حضور یہ نہیں کہیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حضور کہیں گے انا لہو انا لہو، لوگوں سنو میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں جب ساری دنیا میرے پاس آ جائے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اپنا سر سجدے میں رکھوں گا اور اللہ کی حمد بیان کروں گا، اس کی تعریف کروں گا، اس کی توصیف کروں گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھوں گا تو پھر میرا رب مجھے ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محمد ذرا سر تو اٹھاؤ نا، ذرا سر تو، لہجہ دیکھیے یار، انداز دیکھیے، جب کوئی آ جاتا ہے نا مانگنے کے لیے اور وہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے یار ہم عطا کرتے ہیں، آپ مزید نہ کہیں ہم عطا کرتے ہیں، یہ ایک محبت برا لہجہ ہے۔ تو اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے محمد، اے میرے پیارے حبیب، آپ سر تو اٹھائیں۔ اشفاعت تو شفا، محبوب تو شفاعت کرتا جا، ہم شفاعت قبول کرتے جائیں گے، تو شفاعت کرتا تو جا، ہم قبول کرتے جائیں گے۔ وَاسْأَلْ تُؤْتِيهِ، اے محبوب تم مانگتا جا، ہم جولیاں بھرتے جائیں گے، ہم جولیاں بھرتے جائیں گے۔ ارفع راسک یا محمد، اے پیارے تو سر اٹھا کے دیکھ، ہم تیری شفاعت قبول کر دیں گے، تجھے تیری جولیاں بھر دیں گے۔ تو یار اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے، اگر کسی سے پیار اس وجہ سے کیا جائے، اگر کسی سے عشق اس وجہ سے کیا جائے کہ وہ مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے، تو بتاؤ قیامت سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ جب سوئے نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، انسانوں کا اپنی نفسی کا عالم ہوگا، ان لمحوں میں بھی تیرا اور میرا نبی ہمیں بھولے گا نہیں۔ ان لمحوں میں بھی اگر خیرات ملے گی، اگر کوئی نعمت ملے گی، تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ سے ملے گی۔ اچھا، محبت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ حسن کی دلیل ہوتی ہے۔ کبھی کسی سے محبت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ وہ حسین بڑا ہے، اور اکثر یہ دلیل پائی جاتی ہے۔ حسن جو ہے وہ اپنی طرف کشش رکھتا ہے، اپنی طرف دلوں کو کھینچتا ہے۔ اگر محبت کا یہ معیار دیکھا جائے، اگر محبت کی یہ علامت اور وجوہات دیکھی جائیں کہ کسی کے حسین ہونے سے اس سے محبت کی جا سکتی ہے، تو کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ آؤ نا صحابہ سے سنتے ہیں حضور کیسے حسین ہیں، کتنے حسین ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ آپ کہتے ہیں میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اور کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں بارگاہ نبوت میں حاضر تھا اور لمحے یہ تھے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اور میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، اور حضور نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
کہتے ہیں فجعلت الی القمر و الیہ، جب میں حضور کی بارگاہ میں تھا 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، پھر حضور کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ آج حضور زیادہ حسین ہیں یا یہ چاند زیادہ حسین ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں کشمکش پیدا ہوئی کہ حضور کا چہرہ والضحیٰ زیادہ حسین ہے یا 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میرے دل نے، میرے اندر کے مفتی نے فتویٰ دیا فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، لوگوں یاد رکھنا دنیا میں حضور چاند سے بڑھ کر بھی حسین ہیں، حضور چاند سے بڑھ کر بھی حسین ہیں۔ کہتے ہیں فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے اندر کے مفتی نے یہ آواز دی چاند تو کیا حضور چاند سے بڑھ کر حسین ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر آسمان تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، اگر آسمان تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا، ہر روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو ان کے قدموں کی بات ہے کہ حضور اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ حضور چاند سے بڑھ کر بھی زیادہ حسین تھے۔ حضور کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک حضور سے بڑھ کر کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمۃ، دیکھتا کیوں، دیکھتا کیسے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میں دیکھتا کہتے، حسان کی آنکھ دیکھتی کہتے، حسان کہتے کہ آج تک کسی ماں نے حضور سے خوبصورت جنا ہی نہیں ہے، کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اچھا یہاں رک کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میں آپ کے اس گاؤں میں کھڑا ہو کر کسی ایک شخص کو کھڑا کروں اور اعلان کر دوں کہ یہ فلاں شخص سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو سوال یہ بنے گا، آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب آپ نے ہمارے گاؤں کے سب لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ خوبصورت ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے پہلے سب کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر فیصلہ ہوتا ہے، پہلے سب کو جانچنا پڑتا ہے، پڑتال کرنی پڑے گی، سب کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، پھر جا کر فیصلہ ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ تو حسان بن ثابت نے جب یہ کہا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تو حسان سے سوال کیا جا سکتا تھا حسان تم نے کون سی ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، تم مدینے کے رہنے والے ہو، تم نے مدینے والوں کو دیکھا ہے یا مکے والوں کو دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر تم نے کیا دیکھا ہوا ہے جو اتنا بڑا تم نے دعویٰ کر دیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ حضور سے بڑھ کر حسین ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سوال اٹھا تو آئینہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو دیکھا ہے۔ حضور مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جبریل آ جاتا ہے، جبریل حاضر ہوتے ہیں، طائر سدرہ سید الملاکہ اور سارے انبیاء کا صحابی جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو حضور جبریل سے سوال کرتے ہیں جبریل بتاؤ نا ذرا، بتاؤ ہاں ذرا تم نے آدم کو دیکھا ہے؟ جبریل نے دیکھا تھا حضرت آدم کو۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل بتاؤ تم نے حضرت نوح کو دیکھا ہے؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا بتاؤ تم نے شیش کو دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا بتاؤ تم نے نوح کو دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا بتاؤ تم نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے حضرت ابراہیم کی بھی زیارت کی ہے۔ کیا تم نے حضرت یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو میں دیکھا ہے، سب کی زیارت کی ہے۔ یا رسول اللہ میں شرق میں بھی گیا ہوں، میں غرب میں بھی گیا ہوں، میں شمال میں بھی گیا ہوں، میں جنوب میں بھی گیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں ساری کائنات کو دیکھا ہے، ساری دنیا کو دیکھ کے آیا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ساری کائنات کو دیکھا ہے۔ جب جبریل نے یہ کہا نا یا رسول اللہ میں ساری کائنات کو جانتا ہوں، ساری کائنات کو دیکھا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ نے سوال کیا، میرے آقا نے سوال کیا، پیکر نور نے، جمال نور نے سوال کیا۔ فرمایا جبریل بتاؤ جب سب کو دیکھ کے آئے ہو، آدم کو بھی دیکھا ہے، نوح کو بھی دیکھا ہے، شیش کو بھی دیکھا ہے، ادریس کو بھی دیکھا ہے، موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، یوسف کو بھی دیکھا ہے، یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھ کے آئے ہو، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیکھ کے آئے ہو، شرق اور غرب بھی دیکھا ہے، بتاؤ پھر تمہارا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے بارے یار آج حسن اپنے ناز پہ تھا، حضور کو اپنے حسن پہ ناز آ رہا تھا،
حسن میں ناز آ رہا تھا. حضور گھر سے نکلتے ہیں, گھر سے حضور نے کالی کملی اوڑھی ہوئی ہے, سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. حضور عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں, عائشہ بتاؤ نا میں کیسا لگ رہا ہوں, بتاؤ نا ذرا میں کیسا لگ رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے سوال کیا عائشہ سے, بتاؤ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. یہ جب بندہ حسین ہوتا ہے, جسے اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے, وہ سوال بنتا ہے. حضور نے جبریل سے پوچھا, جبریل سارے انبیاء کی زیارت کر کے آئے ہو, سب کو دیکھ کر آئے ہو, بتاؤ ہمارے بارے میں کیا خیال ہے, ہمارے بارے میں کیا جانتے ہو. تو جبریل کہنے لگے, بزبان حال کہنے لگے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ, آدم سے لے کر عیسیٰ تک, شمال سے لے کر جنوب تک, شرق سے لے کر غرب تک, ساری کائنات کو دیکھ کے آیا ہوں, ہر کسی کا صحابی ہوں, ہر کسی کی زیارت کر کے آیا ہوں, کائنات کے ایک ایک چپے کو جانتا ہوں یا رسول اللہ. لیکن آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے تو دیکھے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے شاہ امم, آفاق ہا گردیدم, مہر بتاں برزیدم, بسیار خوباں دیدم, لیکن تو چیزیں دیگری. آقا ساری کائنات دیکھ کر آیا ہوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی زیارت کر کے آیا ہوں, ہر کسی کے حسن کے جلوے دیکھ کر آیا ہوں. لیکن جبریل اعلان کرتا ہے آفاق ہا گردیدم, مہر بتاں برزیدم, بسیار خوباں دیدم, لیکن تو چیزیں دیگری. آقا کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا, میں کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. اور وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا, پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا, حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا, ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. وہ بنتر بناوٹ ختم ہوگی سونے تے ساری سجاوٹ, قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ, ختم ہوگی سونے تے ساری سجاوٹ, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, محمد بنا کے. تو حضور جیسا حسین اس کائنات میں آیا نہیں ہے. آؤ ایک قصہ محبتوں کا تمہیں سناتا ہوں. حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, ہجرت کرتے کرتے راستے میں حضور نے ایک جگہ پڑاؤ کیا, ایک گھر میں. چند لمحوں کے لیے حضور وہاں ٹھہرے تھے, چند لمحوں کے لیے. وہ گھر تھا ام معبد کا گھر. حضور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے, ٹھہرنے کے بعد حضور آگے چلے گئے. ام معبد کا گھر ہے, آگے چلے جاتے ہیں. رات کا وقت ہوتا ہے, ام معبد کا خامد ابو معبد گھر میں آتا ہے. جب گھر میں داخل ہوتا ہے نا, تو دیکھتا ہے کہ آج گھر میں عجیب عجیب روشنی ہے, آج گھر میں عجیب عجیب نور ہے, آج گھر میں عجیب عجیب سرور ہے. تو اپنی بیوی سے ام معبد سے سوال کرتا ہے کیا وجہ ہے. یہ وہی گھر ہے جس میں بھوک اور افلاس تھی, جس میں اندھیرا تھا, تاریکی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ آج اس گھر میں روشنی ہے, آج اس گھر میں نور ہی نور ہے. ام معبد کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مبارک شخص آیا تھا, ایک مبارک شخص آیا تھا جس کے آنے کی وجہ سے ہمیں اتنی روشنیاں ملی ہیں, اتنے نور اور اجالے ملے ہیں. تو ام معبد کا خامد ابو معبد کہتا ہے بتاؤ نا وہ شخص کیسا تھا, وہ مبارک شخص کیسا تھا. پھر ام معبد حضور کا حسن بیان کرتی ہے. اور یہ ام معبد ایک بادیہ نشین خاتون تھی, گاؤں کی رہنے والی تھی, کہ پڑھی لکھی نہیں تھی. لیکن دیکھیے جب حضور کا حسن بیان کرتے ہیں تو کس انداز سے بیان کرتی ہیں. فقالت ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ, اپنے حامد کو سامنے بٹھاتی ہیں اور حضور کے حسن کا تذکرہ شروع ہوتا ہے, پیکرے نور کے حسن کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. سرور حسینہ, شہنشاہ حسینہ, پیکرے نور, پیکرے جمال, اور سارے حسینوں کے سردار کے حسن کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا, آج میں نے ایک ایسا نور دیکھا ہے, ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ ظاہر الوداعۃ, جس کا حسن نمایاں تھا, جس کا حسن نمایاں تھا, ظاہر تھا. حسن الخلق ملیح الوجہ, ام معبد کہتی ہے کہ اس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی, اس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی. ملیح الوجہ, اور اس کا چہرہ ملیح تھا, ملیح تھا. لم تعبہ سجلۃ ولم تضر بہ صالۃ, ام معبد کہتی ہیں کہ اس کی لمبی توند نہ تو اس میں نقص پیدا کر رہی تھی, نہ ہی اس کی پتلی گردن اس میں عیب پیدا کر رہی تھی. وسیم کسیم, بڑا ہی خوبصورت تھا اور بڑا ہی خوب روح تھا.
عربی میں خوبصورت کے لیے جو سب سے خوبصورت لفظ بولا جاتا ہے نا وہ وسیم اور قسیم ہے. تو کہا وسیم قسیم، وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور سب سے زیادہ خوب رو تھا. اور کہا سنو وفی عینہ داج، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں. وفی اشفارہ وطف، اور اس کی پلکیں لمبی لمبی تھیں. آنکھیں سیاہ تھیں اور پلکیں لمبی لمبی تھیں. وفی صوتہ سہل، اور ان کی آواز گونجدار تھی، گونجدار آواز تھی. احولو اکحلو ازجو اکرنو، اور ان کے جو ابرو مبارک تھے وہ باریک تھے. ازجو اکرنو، اور وہ جڑے ہوئے تھے. یہ ام معبد حضور کا حسن بیان کر رہی ہے. ازجو اکرنو، ان کے جو پلکیں تھی ابرو تھے وہ باریک تھے اور جڑے ہوئے تھے. وفی عنقہ ساتہن، اور ان کی جو گردن تھی وہ چمکدار تھی، چمکدار تھی. اور ایسی چمکدار تھی کہ گردن کے اوپر زلفیں تھیں، زلفیں سیاہ تھیں لیکن ان کے نیچے سے گردن ایسے چمک رہی تھی جیسے اندھیری گھاٹ سے کوئی چراغ کی لائٹیں باہر نکل رہی ہے. وفی عنقہ ساتہن، فرمایا ان کی گردن جو تھی وہ چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثاثۃ، اور ان کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی. اذا صمت فعلیہ الوقار، کہ جب وہ خاموش ہوتے تھے، جب وہ چپ ہوتے تھے تو بڑے ہی باوقار لگتے تھے. اذا صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تھے، جب وہ چپ ہوتے تھے تو بڑے ہی باوقار لگتے تھے. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهَا الْبَهَاءُ، کہا لیکن جب وہ بولتے تھے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چپ رہے تو خوبصورت لگتا ہے، بولے تو اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے. تو ام بابت کہتے ہیں اذا صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خوبصورت شخص چپ کرتا تھا، خاموش ہوتا تھا تو باوقار لگتا تھا. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَيْهِ الْبَهَاءُ، فرمایا جب وہ گفتگو کرتے تھے، جب وہ بولتے تھے تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے. حلو المنطق، ان کی گفتگو بڑی خوبصورت تھی، بڑی شرینی تھی، بڑی میٹھی تھی. فصل لا ناظر ولا حاضر، ان کی گفتگو جو تھی وہ واضح ہوتی تھی. لا ناظر ولا حاضر، نہ بے فائدہ گفتگو کرتے تھے نہ بےہودہ گفتگو کرتے تھے. کأنہا ینطقہ حضرات، جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے موتی جڑ رہے ہیں، جیسے موتی جڑ رہے ہیں. کأنہ منطقہ حرزات، کہا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے موتی جڑ رہے ہیں. اور کہا ابہى الناس وَأَجْمَلَهُ مِنْ قَرِيبٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ بَعِيدٍ، ہاں انہیں دور سے دیکھا جائے پھر بھی حسین لگتے تھے، اگر ان کو نیڑے کر کے دیکھا جائے پھر بھی خوبرو لگتے تھے. اب الناس واجملہ من بعید واحسن من قریب، اگر سے دور سے دیکھا جاتا پھر بھی خوبرو لگتے تھے، اگر قریب کر کے دیکھا جاتا پھر بھی خوبرو لگتے تھے. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے. اور وہ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا نا، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. اجے تو میرا، میں انہی لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. جے جاوے سونا سیر کرن نو جو سارا گلشن سیس نہاوے. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. جے جاوے سونا سیر کرن نو سارا گلشن سیس نہاوے. اور جے او لاوے ہتھ پھلاں نو ہتھ پھلاں تو ود جاوے. توبہ توبہ حسن سجندہ تے چال نہ چلی جاوے. جے او اگڑے اکھ تے انج لگ پیا جاپے، جے میں خانہ کھل جاوے. عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جیڑا آوے وک جاوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جیڑا آوے وک جاوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جیڑا آوے وک جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اور یہ حضور کے حسن کے تذکرے ہیں. ہاں اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے کہ وہ حسین بڑا ہے، وہ جمیل بڑا ہے، تو یاد رکھنا کائنات میں حضور سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر جمیل کوئی نہیں. اور صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے، صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے.
اور صحابہ نے بتایا ہے کہ حضور سے محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں، بتاتا ہوں کہ صحابہ نے کس انداز سے محبت کی ہے۔ حضرت مسعود بن عروہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یہ کفار کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کافر ان کو بھیجتے ہیں مسلمانوں کے گروہ کی طرف کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ذرا جاسوسی کر کے آؤ۔ جب وہ جاسوسی کر کے واپس جاتے ہیں نا تو سارے کفار کو اکٹھا کرتے ہیں، سارے کفار کے سرداروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کفار سنو، اے قومی، اے میری قوم سنو، واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں، وفدت علی النجاشی والکسرا والکیسر، میں کیسر و کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، کہ واللہ ما رأیت ما قط یعظمہ اصحاب ما یعظم اصحاب محمد، کہ آج تک اتنے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو ملا ہوں، لیکن آج تک میں نے کسی دربار میں یہ نہیں دیکھا کہ اس دربار کے حواری، اس دربار کے پجاری، اس دربار کے رہنے والے، اس دربار میں رہنے والے اپنے آقا کی اتنی محبت کرتے ہوں، اپنے آقا کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم حضور کے صحابہ حضور کی کرتے ہیں، جتنی تعظیم۔ اور پھر اس نے نقشہ کھین کے بتایا، کہتا ہے واللہ، لوگو اللہ کی عزت کی قسم، عزت کی قسم سنو حضور کے صحابہ کس انداز سے حضور سے محبت کرتے تھے، کہا واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم جس کی قبضہ قدرت ہماری جان ہے، واللہ رأیت، میں نے دیکھا ہے، ان تنخم نخامتا الا وقعت کف رجل منہ فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے لوگوں سنو، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو ملا ہے، بڑے بڑے سلطانوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے عالی شان لوگوں کے پاس گیا ہوں، لیکن سنو واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ان تنخم نخامتا الا وقعت کف رجل منہ، میں نے یہ منظر کہیں نہیں دیکھا، یہ سلسلہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ الا وقعت کف رجل، کہ حضور جب تھوک پھینکتے ہیں، ان تنخم نخامتا، جب حضور لعاب دہن پھینکتے ہیں تو آپ کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرتا، زمین پہ نہیں گرتا۔ یار کتنی محبت ہو سکتی ہے، کوئی کسی سے کتنی محبت کر سکتا ہے، بتاؤ اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے تھوک کی، اس کے لعاب و دہن کو بھی زمین پہ نہ گرنا دیا جائے۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہماری بھی محبتیں ہیں، ہماری بھی دوستیاں ہیں، لیکن ان تنخم نخامتا الا وقعت کف رجل منہ، کہ وہ تھوک نیچے نہیں پھینکنے دیکھتے، الا وقعت کف رجل منہ، کہ وہ ان کی جو تھوک ہوتی ہے نا، جو لعاب دہن ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ جا کے گرتا ہے، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں کہ فدلک بہا وجہہ وجلدہ، جب ان کے ہاتھ پہ حضور کا تھوک آتا ہے، حضور کا لعاب دہن آتا ہے، وہ ہاتھوں کے ساتھ مل کر اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے سینے پہ مل لیتے ہیں۔ بتاؤ محبت کا معیار اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا محبت کا معیار، اور کیا عشق کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے صحابہ سے عشق کیا تو عروہ بن مسعود کہتا ہے لوگوں سنو، بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں لیکن یہ منظر کہیں نہیں دیکھا، اتنی محبت کہیں نہیں دیکھی، اتنی جان ساری کہیں نہیں دیکھی۔ لوگوں قرآن نازل ہوتا ہے نا، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میرے صحابہ، میرے محبوب کے امتیوں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر میں کہوں کیا تم جانیں قربان کر دو گے؟ اگر اللہ کہتا ہے میں کہوں، میرے محبوب کا حکم ہو تو جانیں قربان کر دو گے؟ ابھی یہ آیت نازل ہوتی ہے، آیت پوری نہیں ہوتی، تلاوت پوری نہیں ہوتی، جناب صدیق اکبر، میرے نبی کا یار، سفیر عشق مصطفیٰ، غار یار، صاحب مزار، حضور کا جانثار، وفادار کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب حضور نے کہا نا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا حکم تو دیں، ارشاد تو فرمائیں، آپ کا اشارہ ابرو ہوگا ہم اپنی گردنیں بھی جدا کر دیں گے۔ یار اتنی محبت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے یہ منظر کہیں نہیں دیکھا، یہ انداز کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی تھوک پھینکے تو اس کی تھوک کی بھی قدر کی جائے، کوئی تھوکے تو اس کی تھوک کا بھی ضائع نہ ہونا دیا جائے۔ کہا ان تنخم نخامتا الا وقعت کف رجل منہ فدلک بہا وجہہ
وجلدہ، وہ تھوک کو لیتے ہیں اپنے چہروں پہ مال لیتے ہیں، اپنے جسموں پہ مال لیتے ہیں، اور کہا جسے تھوک نہیں نہ ملتی، جسے نہیں نہ ملتی، جس نے اپنے چہرے پہ ملا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ہاتھ لگا کر اپنے چہروں پہ مال لیتے ہیں۔ اور کتنی محبتیں تمہیں چاہیے فراز، اور کتنی محبتیں تمہیں چاہیے فراز، کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کے تیرے نام پہ نام رکھ دیے۔ اور کتنی محبتیں، بتاؤ اتنی محبتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ تو عروہ بن مسعود کہتا ہے وہ تو حضور کی تھوک کا بھی اتنی قدر کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں، اور کہتا ہے یاد رکھنا ان کادو وَإِذَا تَوَدَّا کادو یقتتلون، اور جب حضور وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، جب میرے مصطفیٰ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، نیچے نہیں کرتے دیتے، کادو یقتتلون علی وضوئہ، ایسا لگتا ہے جیسے وہ حضور کے استعمال شدہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے یقتتلون، ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، لڑیں گے، جھگڑا کریں گے۔ یار یہ صحابہ نے حضور سے محبتیں کی تھی، صحابہ نے حضور سے محبتیں کی تھی، یہ معیار ہے محبت کرنے کا۔ حضور نے غزوہ بدر ہوا نا، غزوہ بدر سارے قیدیوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور نے مشورہ کیا، کہا بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، جو لے کر آئے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ جناب عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے جن کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیا جائے، اور اپنے رشتہ داروں کی ہم خود گردنیں اڑا دیتے ہیں، اور گردنیں اڑا کر دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں، دنیا والوں یاد رکھنا ہمارا تمہارا اگر تعلق ہے تو فقط ایک تعلق ہے، وہ غلامی رسول کا تعلق ہے، جو حضور کا کچھ نہیں وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور جناب عمر نے اپنے ماموں کی گردن اڑا دی تھی، اس وجہ سے کہا تو حضور کا غلام ہے، حضور کا غلام نہیں، اس لیے میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کا بیٹا اپنے سامنے بیٹھا تھا، تو بیٹے نے ایک بات چھیڑ دی، کہتا ہے ابا جان ایک وقت تھا کہ آپ مسلمان تھے اور میں نان مسلم تھا، میں کافر تھا، تو جنگ میں ایسا ہوا کہ ہم دونوں مد مقابل تھے، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا، کئی دفعہ کہ میں تلوار اٹھاتا ہوں کسی کو قتل کرنے کے لیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ نیچے آپ کی گردن آ جاتی ہے، لیکن مجھے محبت جو پدری ہے وہ غالب آ جاتی ہے، باپ کی محبت غالب آ جاتی ہے، میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں، قتل نہیں کرتا۔ چند لمحے گزرتے ہیں، پھر تلوار اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں گردن صدیق اکبر ہی ہے، پھر باپ یاد آ جاتا ہے، گردن پھر چھوڑ دیتا ہوں، قتل نہیں کرتا۔ کئی لمحہ ایسا ہوا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آتے ہیں، میں باپ سمجھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جناب ابو بکر جوش میں کھڑے ہو گئے، فرمایا تمہارے پاس تو کئی لمحے ایسا موقع آیا کہ میں تیری تلوار کے نیچے آیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم، اس رب کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، فرمایا اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آتی، فرمایا میں بیٹا سمجھ کے تمہیں چھوڑتا نہ، بلکہ حضور کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ تو اس انداز کے ساتھ صحابہ نے محبت کی ہے، اس انداز کے ساتھ آج ہمیں اس انداز کے ساتھ حضور سے محبت کرنی چاہیے، اس انداز کے ساتھ حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہتے یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو اسی کا ایک طریقہ ہے تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کے قدموں پہ چلو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے ساری زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھو تسی اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی ہب
الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان مالک مولا آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما میرے مالک میرے حالک ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مالک جس طرح آج ہم نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے تا دم واپسی اسی طرح ہمیں حضور کی محبت میں حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما مالک ہر قسم کے عیب سے ہمیں محفوظ فرما مالک تیری بارگاہ میں دست بستہ التجا کرتے ہیں مالک مولا اس وقت امت بڑی پریشان ہے مالک اس امت پر رحم فرما مالک اس حضور کے میلاد کے صدقے مالک حضور کی ان ذکر کے صدقے ان ذکر کی برکتوں کے صدقے مالک امت پر رحم فرما مالک امت کو اتحاد فرما مالک یہ امت جہاں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہے ان کو خلاصی عطا فرما یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا وسیع الکرم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مالک آج کی اس محفل کو جن لوگوں نے سجایا ہے مالک ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما ہر قسم کے دکھ سے ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرما جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما مالک مولا ہمیں حضور کی محبت کی سوغات عطا فرما حضور کے عشق کی نعمت عطا فرما حضور کی غلامی کا پٹا عطا فرما مالک جیئیں تو شان کے ساتھ مریں تو ایمان کے ساتھ اے میرے مالک تیری بارگاہ میں دست بستہ التجا کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں بڑے سیاکار ہیں بڑے خطاکار ہیں مالک ہمارے نامہ اعمال کو پاک صاف فرما دے نامہ اعمال کو پاک صاف فرما دے الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر حلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت